السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانوندان حامد خان صاحب نے بھی۔ حامد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ جو اس وقت پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہے، مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب مقابلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوگا، اور ہم جو ہے وہ ایوان میں بیٹھیں گے۔ نواز شریف کو اپوزیشن میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اور الیکشن کو انہوں نے دھاندلی زدہ کہا اور نتائج مسترد کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ رات جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے ماں سوائے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور شہباز شریف کو جو باضابطہ طور پہ وزیراعظم نامزد کیا گیا، اور یہ سلسلے جاری ہیں۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ رات بھی آصف زرداری نے پریس کانفرنس میں بھی پی ٹی آئی کو مفاہمت کی بات کی۔ آج پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے رات پی ٹی آئی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی انکار کر چکے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ پوائنٹس ٹیبل پہ اگر پی ٹی آئی اتحاد نہیں کرتی تو وہ حکومت کیسے بنا سکتے ہیں؟ حامد خان صاحب آپ یہ بتائیے گا، آصف زرداری مفاہمت کی بات کر چکے ہیں، شیر افضل مروت اعتراف کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا، دوسری سیاسی جماعتوں اور بالخصوص پیپلز پارٹی سے بات نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ایسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے جو دھاندلی زدہ ہے، جو ایکچولی ہار چکی ہے۔ پنجاب میں جو پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ سے ہاری ہے، ان کی لیڈرشپ ہار چکی ہے۔ ہمارے حساب میں تو ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے، لاہور میں شہباز شریف اور نواز شریف دونوں ہارے ہیں، اسی طرح مریم ہاری ہیں۔ تو وہ سب کوئی پرائم منسٹر بنتا پھر رہا ہے، کوئی چیف منسٹر بنتا پھر رہا ہے، وہ تو ہاری ہوئی جماعت ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت قوم کے ورڈکٹ کے خلاف جا کے حکومتیں بنا رہے ہیں، اور ان پارٹی جو ہے ہاری ہوئی پارٹی جن کو عوام نے مسترد کیا ہے، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ حکومت بناتے پھریں۔ حکومت ہماری 60 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں کم از کم 60 سے 70 جو ہے وہ چوری ہوئی ہیں، پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی میں ملا کے، تو ہمیں ہماری سیٹیں واپس ملنی چاہیے۔ اسی طرح پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی ہماری 50-60 سیٹیں چوری ہوئی ہیں، اور اس میں نون لیگ کو دے دی گئی ہیں دھاندلی کر کے۔ ہم لہٰذا اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور ہم اسی کی پوری لڑائی لڑیں گے کہ ہمیں ہمارا جائز حق دیا جائے، اور عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کی عزت کی جائے۔ ووٹ کو عزت دو، جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، آج اس ووٹ کو جو ہے اس کو بے عزت کر رہے ہیں کھلے عام، اور ہارے ہوئے ہو کے تو اپنا وکٹری اسپیچ دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسی پارٹیوں سے بات نہیں کر سکتے جو الیکشن دھاندلی کا حصہ ہے اور ایک ناجائز اور انلیجٹمیٹ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے صوبے میں اور مرکز میں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم ان پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے جن پارٹیوں نے ہمارا ووٹ یا ہماری سیٹیں چوری کی ہیں، عوام کے مینڈیٹ کو مسترد کیا۔ جی اچھا، جو خبر آئی جیل سے باہر گوہر علی خان صاحب نے اور باقی لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے، تین جماعتوں سے بات نہیں ہوگی، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ایجیٹیشن کر سکتے ہیں یا مل سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اختلاف دماغوں کا ہے، جسم کا نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کے ساتھ آپ کا تعاون ہو سکتا ہے یا اتحاد ہو سکتا ہے یا آپ قربت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، کیونکہ جے یو آئی ایف جو ہے اس نے ہر طرح ہمارے خلاف اور لیڈرز کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، جو مسلسل خاص طور پہ یہ جماعت جو تھی، یہ 10 اپریل یا 11 اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کھلم کھلا ہمارا مخالف تھی۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا، ایک فیصلہ ہوا کہ جی ایم ڈبلیو ایم جو ہے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوگا، اور غالباً
آپ کے جو آزاد ارکان ہیں اس کو جوائن کریں گے. ایک کٹر مذہبی جماعت کے ساتھ آپ کی پارٹی جو بہرحال سیکولر تو نہیں ہے لیکن ایک لبرل پارٹی ہے, وہ اتحاد کرے گی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا, آپ کی پارلیمانی پارٹی قبول کرے گی, اور دوسرے کیا اس کے ذریعے آپ کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں قانونی طور پر؟ جی بالکل مل سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایکسٹریمسٹ جماعت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, ہم کلیئر کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارا بنیادی ایجنڈا ہوگا جس کے ساتھ وہ ہوں گے, اور وہ ایجنڈا ہرگز مذہبیت پر یا سیکٹیرینزم پر بیس نہیں ہے, اور اسی شرط پر ہی ہم ان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں. تو ایسا کوئی پروگرام کا ہم کبھی حصہ نہیں بنیں گے جس میں کوئی سیکٹیرین اینگل ہو. جی اس لیے یہ نہیں ہونے جا رہا. ہم کریں گے اور ان کو بالکل ٹھیک اپنے پلیٹ فارم پہ ہی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی جو ہے اپنی پارٹی کو بچانا ہے, کیونکہ اس میں جو آرٹیکل 66 سے ڈسینشنز نہ ہوں, اور جو اس وقت جو دوسری بڑی پارٹیاں اس وقت کر رہی ہیں, نون لیگ اور وہ ہم سے بہت چھوٹی پارٹیاں ہیں, لیکن وہ تو کھلم کھلا ایک بازار لگانا چاہتے ہیں, ایک منڈی لگانا چاہتے ہیں, لوگوں کو خریدنا چاہتے ہیں. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی نہ کسی پارٹی کے جھنڈے کے تحت رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک ہماری قانونی اور آئینی مجبوری ہے. حامد صاحب ٹیکنیکلی یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ریزرو سیٹس پہ جن لوگوں نے اپلائی کیا وہ آبویسلی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ کیا ہوگا. اب ایم ڈبلیو ایم کا جو آئینی قانونی کور آپ کے پاس آ جائے گا پارلیمان کے اندر, تو کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, جب کہ اب پی ٹی آئی پارلیمان میں فی الوقت نہیں ہے, تو وہ ایم ڈبلیو ایم سے بھی مختص ہو جائیں؟ اس میں کیا آئینی قانونی طور پہ کیا ہے, کوئی گنجائش ہے؟ کوئی اس میں ایسی ممانعت نہیں ہے, کیونکہ ایم ڈبلیو ایم میں اور فار دیٹ میٹر جو اور پارٹیز ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے, اس لیے ان کو جو ہے ریزرو سیٹس ملنی چاہیے اس پرپورشن سے جس پرپورشن سے ان کی نمائندگی ہوگی پی ٹی آئی کے ممبران کے جوائن ہونے کے بعد, مطلب آزاد امیدواران کے جوائن ہونے کے بعد. لہذا ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر ڈسینشن کلاس نہیں لگے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ریزرو سیٹس اس پرپورشن میں ملنی چاہیے. اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ ہو چکا ہے اور 2 پریزیڈنٹ موجود ہیں ہمارے پاس, جس میں کہ جب لسٹ پہلے نہیں دی گئی تھی تو اس کے بعد بھی لسٹ جو ہے جب قبول کی تھی 2018 میں پنجاب میں کسی وجہ سے ہماری لسٹ جو تھی رہ گئی تھی, بعد میں ہم نے جمع کرائی تھی اور اس کو آرڈر پاس ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پارٹی نے اتنی نشستیں جیتی ہیں اسی پرپورشن کے ساتھ ان کو ریزرو سیٹس بھی ملنی چاہیے. اسی طرح پریزیڈنٹ باپ کا ہے یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کا, اس میں بھی سیٹیں پچھلی دفعہ اپنے ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں دی تھی, لیکن الیکشن کے بعد انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو ان کو اجازت ملی اور انہوں نے جمع کرائے اپنی لسٹ اور اس کو قبول کر لیا تھا. تو ہمارے سامنے یہ 2 بڑے واضح جو ہیں وہ مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب یہ فرمائیں کہ بابر امان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں. کیا وفاقی حکومت یا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر وزیر اعظم صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی شخص کی جس کو سزا ہو چکی ہے وہ سزائیں معاف کر دیں؟ دیکھیے ہو تو سکتا ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں یہ صدر کی اپنی ایک بات ہے, اس میں جو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ قانون ہے, آرٹیکل 45 کے تحت ہے. اچھا, لیکن ہم کوئی معافی مانگنے نہیں جا رہے. ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہم اس ناانصافی کو انڈو کرنے کے لیے پوری اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے تینوں کیسز میں اپنی اپیلیں دائر کر دی ہیں اور ہماری کوشش ہے جلد سے جلد اپیل لگ کر وہ سزائیں اور کنوکشن معطل ہوں. صحیح.
اچھا، ایک لمبا قانونی پروسیس آپ کا شروع ہو گیا الیکشن کمیشن میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ جو عذر، اور اس کے بعد شاید ٹریبونل میں بھی آپ جائیں گے، تو آپ بھی اور گوہر علی خان صاحب بھی، باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے، تو اب اکثریت ثابت کرنے کے لیے آپ کو لمبے قانونی پروسیس سے جانا پڑے گا، تو اس میں تو بڑا وقت لگے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عملاً تو آپ اس حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے اپوزیشن کے طور پر جو مل جل کر حکومت بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہم اب ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم ایز اپوزیشن ہوں گے وہاں پر، جب تک کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہے، اس صورت میں تو ہم میجورٹی میں آ جائیں گے ٹھیک، اور ہم حکومت بنانے کے اہل ہوں گے۔ جی، ہم تو صرف یہ جو منیمم قانونی اور آئینی ریکوائرمنٹ ہے ہم وہ پوری کر رہے ہیں، جی، اور ہم یہ نہیں قبول کر رہے کہ ان لوگوں کو جو کہ الیکشن میں ہار چکے ہیں، ہماری انڈیپینڈنٹلی جو سیٹیں ہیں ان سے زیادہ ہیں، یہ انہوں نے بعد میں ناانصافی کر کے ہم سے سیٹیں دوسروں کو دے دی، چوری کر لی گئیں، تو یہ اتنی دیر کے لیے ہے جب تک کہ ہم انصاف نہیں حاصل کر سکتے، تب تک ہم اپوزیشن میں بیٹھے۔ اچھا حامد صاحب، بات یہ ہے کہ اب دیکھا جائے تو جس طرح کے ریزرویشن آپ کے ہیں، مولانا ان کے اتحادیے انہوں نے آج نتائج مسترد کر دیے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم احتجاج کے ساتھ بیٹھیں گے، دھاندلی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کہتی ہے ہماری سیٹیں کم ہوئی ہیں، یہ ایک عجیب سا گو مگو کی کیفیت آ چکی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن آپ ایسے ہی ہے کہ قانونی عمل بظاہر لگتا ہے کہ آپ کہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگ جائیں، تو اس وقت بنا نیگوسیشن آپ حکومت کیسے بنائیں گے جب آپ کس سے بات نہیں کریں گے؟ جو موجودہ نمبرز ہیں آپ کے پوائنٹس ٹیبل پہ، دیکھیے اس نمبر میں ہم کے پی میں تو حکومت بنا سکتے ہیں، ہماری ایبسولوٹ میجورٹی۔ جی، فیڈریشن کی بات کریں۔ اب باقی رہ گئے پنجاب جہاں ہماری سیٹیں چوری ہوئی اور نیشنل اسمبلی، اس کے لیے ہم اسٹرگل کریں گے، ہم ایک قانونی اور آئینی رستہ اختیار کریں گے، اور ہمیں اور جو بھی جارہ جوئی ہو سکی قانونی آئین کے تحت رہتے ہوئے ہم کریں گے۔ اچھا، آپ کا وزیر اعظم کا یا لیڈر آف دی اپوزیشن کا امیدوار ڈیسائیڈ ہو گیا ہے؟ کون ہوگا؟ انشاءاللہ جلد ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی تک نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے میں آپ نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، بہت سے مقدمات ہیں، 9 مئی کے معاملات میں بھی ان پہ وہ ملوث ہیں، الزام ہے ان پہ، پار کاریڈورز کو کیا پیغام دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور کی نامزدگی کے بعد؟ دیکھیے، علی امین گنڈا پور جو ہے اس کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں ہے، اس کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، جھوٹے مقدمات تو بے شمار بنائے، ہمارے ہر ورکر کے خلاف جھوٹے مقدمات موجود ہیں، یہ بھی ہمارا ورکر ہے، اس نے نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹ جیتی ہے، صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹ جیتی ہے، ایک پاپولر آدمی ہے، اس نے مولانا فضل الرحمان کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں ڈیفیٹ کیا ہے، تو یہ تو جھوٹے مقدمات ہیں۔ قوم کا کچھ اور پیغام ہے، قوم یہ کہہ رہی کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں بٹھایا جائے، صوبائی اسمبلی میں بٹھایا جائے، تو ہم قوم کے سامنے جواب دیں ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے جو کہ جھوٹے کیسز، من گھڑ کیسز بناتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ حامد صاحب، جو شیر افضل مروت صاحب نے پی ٹی آئی سے رابطے کی، پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطے کی بات کی تھی، آپ کے علم میں بھی ہے کہ کوئی سنجیدہ رابطہ ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ انہوں نے کوشش کی، رات گئے؟ دیکھیے، کون کیا کہتا ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، میرا نہیں خیال کہ نہ اس کو کوئی آفس ہولڈر ہے تو وہ کہے کہ جی مجھے رابطہ کیا۔ رابطے تو انڈیویجولی ادھر ادھر سے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں اور ایسے سجیشنز آتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا ہمارے جو ہے بانی پی ٹی آئی، ان کا واضح فیصلہ ہے جس کو ہم سب پابند ہیں، ہم کہ ہم نے ان 3 پارٹیوں کے ساتھ ہرگز کسی قسم کی کوئی بھی الائنس یا نیگوسیشن نہیں کرنی۔ صحیح ہے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے حامد صاحب کہ آپ کے پاس، آپ کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ اراؤنڈ 17 ملین ہیں، اور جو دوسری جماعتوں کو پڑے ہیں وہ 43 ملین ووٹس ہیں، جو اب تک کے سٹیٹس ہیں اس کو لے کر، تو آپ کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اور دوسرا، آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ عوام نے آپ کو ہی دیا ہے؟ دیکھیے، یہ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، ہماری 60 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی چوری ہوئی ہیں، اور ہمیں جو ووٹ ملا ہے ہماری کیلکولیشن میں 3 کروڑ ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کو پڑا ہے۔ تو
اس لیے یہ اس کی فگرز کم کیے جا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو ہروانے کے لیے ہزاروں ووٹ کینسل کیے گئے ہیں. ہمارے ووٹ دوسروں کی طرف کاؤنٹ کیے گئے فارم 47 میں. اگر ہم فارم 45 جو کہ اصل فارم ہوتے ہیں جو پریزائڈنگ آفیسر سے ملتے ہیں ان کے حساب سے ہم کہیں آگے ہیں. مثال کے طور پر لاہور میں سلمان راجہ کو 60,000 ووٹ کی برتری تھی اپنے مخالفان چودھری کے خلاف, لیکن اس کو سارے کو مسک کر کے اس کے ریجیکٹ کر کے اس کے بڑھا کے ایک جعلی رزلٹ بنا دیا گیا. اسی طرح شعیب شاہین اور علی بخاری کو دونوں کو 50,000 ووٹ کی برتری حاصل تھی اور اس کو سب کو کینسل کر کے ایک چھوٹا ویسا وہ اپنے ہاتھ میں فارم 45 لیے پھرتے ہیں. مجھے دکھائے ہیں کل انہوں نے پرسوں کی ایک میٹنگ میں, اور اس میں بالکل صحیح ہے. تو اب تو یہ معاملہ اتنی بڑی دھاندلی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ 45 جو ہے وہ صحیح بات بتا رہے ہیں, ان کو ایڈ کریں تو آپ کے 50,000 زیادہ ہے, اور فارم 47 پہ ایک جعلی رزلٹ بنا کے ریٹرننگ آفیسر نے بھیج دیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا خان صاحب, یہ اختلافات اپنی جگہ پہ زیادتی بھی مان لیں جو آپ فرما رہے ہیں یا پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے, لیکن اس وقت ملک جس بحران کا شکار ہے, معاشی بحران ہمارے سر پر مسلط ہے, تو کیا مل بیٹھ کر اختلافات بھلا کر کوئی لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بجائے اس کے کہ سیاسی جماعتوں سے کٹی جاری رکھی جائے؟ بالکل ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے. عوام نے ایک مینڈیٹ دے دیا ہے, ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے, یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے ساری قوم نے, اور اس کو میجورٹی دی ہے 2 صوبوں میں اور مرکز میں. تو جب تک آپ وہ مینڈیٹ کی عزت نہیں کریں گے, اس مینڈیٹ پر عمل درآمد نہیں کریں گے, تو اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے, اور اکنامک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا دیا ہوا مینڈیٹ جو ہے اس کی عزت کی جائے, اس پر عمل درآمد کیا جائے. ہمارا پہلے بہت ہی سخت تجربہ ہے جب 1971 میں ہمارا مینڈیٹ جو تھا جو دیا تھا قوم نے, اور اس کی جب نہیں اس پر عمل درآمد کیا گیا تو ایک بڑے جی صحیح ہے. ٹھیک ہے حامد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حامد خان صاحب موجود تھے, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان اور سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب نے. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے وقت کا. آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ, اور آپ نے کہا کہ دوستوں سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے. کیا مشاورت ہو گئی ہے, اور جو دعوت آپ کو دی گئی حکومت میں شامل ہونے کی اس کو قبول کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصل میں کل رات کو چودھری شجاعت کا فون آیا تھا مبارک دینے کے لیے, اور میں نے بھی ان کو مبارکباد دینے کے لیے میں نے انہیں کہا کہ میں آ جاؤں گا ملنے کے لیے. ہماری بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے آج چودھری شجاعت صاحب اور ان کے جو باقی کچھ جماعت کے اراکین تھے, دونوں بیٹے بھی موجود تھے, ان کے بھائی بھی موجود تھے, اور کافی گفتگو ہوئی ان سے موجودہ صورتحال کے بارے میں. بیسیکلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت میں شامل ہو جائیں, انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہم سب کو متحد ہو کر پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے, خاص طور پہ پاکستان کی معیشت پر اور دیگر جو مشکلات ہیں پاکستان کو. میں خود بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, اور چاہے اس میں کوئی بھی جماعت ہو, اور میں یہ بات بھی کہتا رہا ہوں, اس کو کچھ چارٹر جو ہے, یہ چارٹر کا لفظ جو ہے وہ اتنا اب اچھے انداز میں نہیں لیا جاتا کہ چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے, اور اپنے سے سب کو بالاتر ہو کر ملک اور قوم کے لیے سوچنا چاہیے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جو درپیش مسائل ہیں پاکستان کو, میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی حل نکلے گا. بڑی جماعتوں کو چاہیے تھا, یہ چاہے جو بھی جماعتیں ہوتی, کہ ان کو ایک سب کو دعوت دینی چاہیے تھی, کھلے دل سے بیٹھتے, پاکستان کی بات کرتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے تو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جانی تھی. میں نے چوہدری صاحب کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک گروپ کی حیثیت سے ساتھ چلنا چاہیے, تو میں نے کہا ضرور میں اپنے دوستوں سے اپنی جماعت سے مشاورت کر کے آپ کو بتاؤں گا. چوہدری صاحب کے ساتھ میرے بڑے درینہ تعلقات ہیں, ہمارے
ایک قسم کے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں اور ہمدرد بھی ہیں, اور میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے. جب بھی سیاست کے اندر بھی اور سیاست سے باہر بھی مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا, نہ میری فیملی بھلا سکتی ہے. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ساتھ چلیں گے تو یہ ایک اچھا جو خوشگوار چیز ہوگی. اچھا اعجاز صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے وہ سوائے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے آپ کا ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے. ساری جماعتیں, پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں اور تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں, تو اور لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت سازی کا عمل بھی جاری ہے. سب سے بڑی پارٹی یا آزاد گروپ کو حکومت سے باہر رکھ کر جو حکومت تشکیل پائے گی وہ کتنا پائیدار ہوگی, کتنا مضبوط ہوگی, اور موجودہ جو بحران آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھے گی؟ میں نے پہلے ہی شاہ صاحب میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ کام الیکشن سے پہلے کر لینا چاہیے تھا بڑی جماعتوں کو. جو اس وقت بڑی جماعتیں سمجھی جا رہی تھیں, اب وہ اتنی بڑی جماعتیں نہیں رہیں الیکشنز کے بعد. اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ واپس آنے کے بعد یہ چلے, میں نام بھی لیتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ سب کو دعوت دیتے, کہتے بھئی آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, کوئی چارٹر آف پاکستان کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں, سب مل کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں, الیکشنز کے خد و خال جو ہیں, رولز آف دی الیکشنز بنائیں آپس میں, تاکہ ایک حد کے اندر رہتے ہوئے ہم معاملات کو طے کریں. لازمی بات ہے کہ اس وقت انڈیپینڈنٹس کی بہت بڑی تعداد آئی ہے, ان کو گلے شکوے بھی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ آج یہ سوال بھی ہوا تھا چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوا تھا کہ کیا آپ کوئی رابطہ کریں گے ان سے. میرا اپنا بھی یہ خیال ہے, میرے ساتھ کچھ رابطے بھی ہوئے, ملاقات نہیں ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے, جس کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دینا چاہیے. جو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں, لیکن اپوزیشن بھی ایسی ہو تاکہ اسمبلی کا جو پارلیمنٹ کا کام ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے, جو حکومت کا کام ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے. اگر پھر ہم اسی دھرنے اور اسی گو کی سیاست میں آگے پارلیمنٹ کے اندر, تو پھر نہ تو ہم کوئی اپنا ہدف حاصل کر سکیں گے اور نہ ملک کے لیے کچھ. اچھا اعجاز صاحب, آپ کے میاں نواز شریف صاحب سے اسی طرح کے دیرینہ تعلقات ہیں جس طرح چودھری شجاعت صاحب کے ہیں, اور زرداری صاحب کو آپ نے 2004 میں رہائی دلوائی تھی تو وہ بھی آپ کا احترام کرتے ہیں. پنڈی کے آپ رہائشی ہیں, تو آپ کوئی یہ پیش رفت کر سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد بھی رہا ہے کہ اس حوالے سے کسی چارٹر پر, یا ویسے ہی یہ جو برف اس وقت نہیں پگھل رہی ہے اس کو پگھلانے کے لیے آپ کو پیش رفت کرنے کے لیے کوئی تبادلہ خیال, کوئی مفاہمتی فارمولہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے میرے ذہن میں تو پہلے دن سے خواہش تھی, اس خواہش کو لے کر میں آگے بڑھتا رہا, بلکہ میں مشکلات کا بھی میں نے بہت سامنا کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے 3 ماہ کے لیے ملک سے باہر رہا, میرا ECL پہ نام تھا, میرا پاسپورٹ بلاک تھا, میں واپس نہیں آ سک رہا تھا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ایک مفاہمتی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا, نہ اب آج ہے نہ اس وقت تھا کوئی ذاتی مفاد. میرا ایک ہی مفاد ہے ارشاد صاحب کہ میں یہ 6ٹھی 7ویں دفعہ ممبر قومی اسمبلی میں بنا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے عہدوں کا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے معاملات. میرا یہ ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان کو جس نہج پر ہم نے لا کر کھڑا کر دیا اس سے نکالیں, اور پاکستان کو اسی شان و شوکت کے ساتھ لا کر کھڑا کریں جو پاکستان کی شان و شوکت ہونی چاہیے. اس کے لیے میں آج بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. جس طرح آپ نے کہا, میں اس معاملے میں پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا کوئی ان سے نظریاتی اختلاف نہیں ہے, جس طرح آپ نے ذاتی اختلاف نہیں ہے, نظریاتی ضرور رہا ہے. لیکن جیسا آپ نے ابھی کہا کہ زرداری صاحب میرا بڑا احترام کرتے ہیں, میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہاں, میں نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا اس وقت, اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کیا تھا, جو کہ ایک اچھی بات تھی, ایک بڑی بات تھی کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا جب سے وہ واپس آئے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں ہوا, نہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, بلکہ
وہ چند ایک حلقوں میں جہاں گئے تھے جلسے کرنے کے لیے، ان میں ایک حلقہ میرا بھی تھا جہاں انہوں نے جا کر کیا تھا. تو لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام سیاست کے اندر اگر ہوگا تو اس سے ملک کے اندر ایک بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے اعجاز الحق صاحب، اس سارے معاملات ہیں اور جس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے، سب جماعتیں آلموسٹ سبھی دھاندلی کا شور بھی کر رہی ہیں، پارلیمنٹ جانے کو بھی تیار ہیں، لیکن بات نہ کرنے کی ضد بھی ہے ماسوائے چند جماعتوں کو چھوڑ کر. اس سارے ماحول میں اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کو انیشیٹو لیتے بھی ہیں، کیا یہ بیٹھ جائیں گے؟ اور اگر بیٹھیں گے تو جو سیاسی نقصان ان کا ہوگا، بظاہر لگتا ہے کہ سیاسی فائدہ سامنے رکھا گیا اور ملکی مفاد پیچھے رکھا گیا ہے، فارمولہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فارمولے تو پھر جب آپ آپس میں بیٹھتے ہیں تو فارمولے تو نکل آتے ہیں نا. جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھی ہے آپس میں، تو انہوں نے کچھ فارمولہ تو بنا لیا اور کچھ فارمولے بنا رہے ہیں. وہ جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں کہ بہت سی چیزیں طے ہو رہی ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا ہم حکومت سازی میں نہیں آئیں گے، مطلب حکومت کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ تمام آئینی ادارے، صدارت سمیت، اسپیکر سمیت، چیئرمین سمیت اور ایک دو گورنرشپس بھی مانگ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جب سارے اکٹھے اگر بیٹھیں گے تو ویسے تو جو حالات ہیں اس ملک کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی حکومت ہونی چاہیے اس وقت، ایک یونائٹڈ نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ مطلب اگلے 2 سال کے اندر یہ تہیہ کریں کہ ہم اکانومی کو صحیح کریں گے، ہم ملک کی غربت کو دور کریں گے، ہم مہنگائی بے روزگاری کے خلاف جہاد کریں گے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کر آگے چلیں. اگر اسی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ جو حکومت بنے گی اتنی ویک کولیشن کے ساتھ، اتنی ویک حکومت جو بنے گی، اس کو چلانا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا. تو حکومت کہ ساری توجہ جو ہے وہ مسائل پہ نہیں ہوگی، وہ دیگر معاملات پہ ہوگی، اپنے معاملات پہ ہوگی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مزید خرابی کی طرف جائیں گے. اچھا اعجاز صاحب، یہ تجربہ جو ہوا سوائے پی ٹی آئی کے ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی، کولیشن قائم ہوئی، سب نے بندر بانٹ کی عہدوں کی، لیکن عوام کو سوائے مہنگائی کے، بے روزگاری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ملک بھی ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچا. تو اب اگر یہ ایسی صورت میں ہو بھی جائے، مثال کے طور پر پھر جو ہونے جا رہا ہے، کیا اس سے مسائل حل ہوں گے؟ یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویک کولیشن جو ہوگی وہ کون سا کارنامہ انجام دے گی؟ اور اس کے علاوہ حل ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ کیسے پولرائزڈ ایک سوسائٹی میں نیشنل گورنمنٹ چل سکتی ہے؟ دیکھیں نیشنل گورنمنٹ تو اس لیے کہ بھئی نیشنل گورنمنٹ ملک کی ضرورت ہے اس وقت، کہ تمام جماعتیں چاہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کر رہی ہوں نہ کر رہی ہوں، وہ ایک ایجنڈے کے تحت اگر اکٹھی ہوں، اور اس کے اندر جس طرح کے ایک ان کا بھی کردار ہونا چاہیے جو کہ اس کو ایک کوہیسو رکھ سکتی ہے معاملات کو. ہر ادارے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے اس کے اندر. جب تک سارے ایک پیج پر ہو کر آگے نہیں بڑھیں گے اور کچھ ہدف ایسے ہوں گے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم نے اچیو کرنے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کچھ اچیومنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو 16 مہینے پچھلے کا جو ایکسپیرینس رہا ہے نا، وہ ایکسپیرینس اس قوم کے لیے وہ ٹھیک نہیں رہا، اور اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے ان جماعتوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، الیکشنز کے اندر جو سہارے لینے پڑے ہیں یا بیساکھیاں لینی پڑی ہیں، وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ 16 ماہ پاکستان کے عوام کے لیے بڑے مشکل ترین تھے، اور اس میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مہنگائی اور بے روزگاری، چاہے وہ IMF کی کنڈیشنز تھیں، چاہے وہ اپنی سیاست کو اسٹیک پہ لگا کے ریاست کو بچانے کی کوشش تھی، یا جو بھی تھا وہ، لیکن اس کا ایک تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں گیا. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں گیا کہ اگر یہ صرف وہ IMF کی کنڈیشنز امپلیمنٹ کرتے نا تو پھر بھی لوگوں نے برداشت کر لینا تھا. لیکن وہ اپنے کیسز رول بیک کروانے شروع کیے نا، تو اس سے ایک اچھا تاثر نہیں گیا تھا. میں بلکہ کھل کے آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے ایک تاثر ایسا گیا تھا کہ یہ شاید مفادات کے لیے سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ لوگوں کے مفادات کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے معاملات ہو رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے وزارت عظمیٰ سے. خیال یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ایک حکومت مضبوط حکومت ہوگی، ان کا ایک نام، تجربہ، سارا کچھ.
اب میاں صاحب آپ کے خیال میں پیچھے ہٹے ہیں یا ہٹائے گئے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ آپ ظاہر ہے قریب سے معاملات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں لگ رہا مجھے. اچھا. حتمی فیصلہ کچھ دنوں کے بعد سامنے آئے گا جب چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہوگی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچھا. یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اپنا ریزائن کر دیتی تو باقی سارے کہتے نہیں 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 ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ملک کو آپ کی ضرورت ہے. تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ابھی بہت سی چینجز آئیں گی بٹوین ناؤ اینڈ اینڈ آف فیبرری جب کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا. جی ٹھیک, بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. آپ کے وقت بریک کے بعد پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ میں جوائن کریں گی. بالخصوص اس نقطے پہ بھی بات کریں گے. کل تک پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہ ماننے والے فضل الرحمان آج کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے دماغ کا فرق ہے, جسموں کا نہیں ہے. یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے. اب اس کی نوبت کیسے آ گئی؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, ڈائریکٹلی الیکٹڈ فرام دی پبلک, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے. اور ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سامنے جو میز ہے, اس میز پہ جو سکورز ہیں, جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کسی ایک کو بھی ہٹا دیں تو حکومت بنتی نظر نہیں آتی, اور اگر کسی ایک کو ملا دیں تو ان کے مزاج نظر نہیں آتے. مولانا صاحب کی بھی آج ریزرویشن آپ نے سننی ہوگی. نون لیگ کے ساتھ کیا شرائط ہیں؟ آئینی عہدے آپ نے مانگے ہیں, اور اگر نون لیگ شرائط نہیں مانتی تو پھر بھی آپ منوً ملکی مفاد میں حکومت بنانے میں ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی ایسی شرائط نہیں ہے. اس وقت جو ہماری سی سی میں میٹنگ تھی اس پہ یہی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہم لوگ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے. باقی ہمارے پاس صوبے میں سندھ میں بہت بڑی اکثریت ہے تو وہاں یقیناً ہم حکومت بنائیں گے. بلوچستان میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں بھی ہماری حکومت بنے. اور آئینی عہدوں پر کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس بات پر یقین بھی رکھتی ہے, اور کر کے بھی ہم نے ماضی میں دکھایا ہے کہ جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست جو ہے اپنی کنسٹیٹوئنسی کو چھوڑ کر ملک کی بات کی ہے. اور اس وقت ہم یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت جو اس ملک میں جو ایک سیاسی جو ایک طوفان سے گزر رہا ہے پچھلے 2 سال سے, اس سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں 2014 سے یہ ہوا شروع ہوئی تھی جو سیاسی طوفان ہے, اور اب تک وہ جاری ہے. جو محاذرائی کی سیاست ہے اس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ ہم اب مقروض ہے. ہمارے آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی انگلیوں پہ اور اشاروں پر اس ملک کی معیشت چلتی ہے. اور اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان مل بیٹھے اور ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر ہم آپس میں تفرقہ ختم کر کے مل بیٹھیں. اور اس میں سب سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انتخابی نتائج ہر پارٹی کو اپنی اپنی جگہ پر تحفظات ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں, سب پارٹیز کو ہیں, لیکن وہ سب چیزیں ایک طرف کر کے ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حکومت جس کے بھی نمبرز آئے ہیں وہ اپنی حکومت سازی میں لیں. لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ ہم لوگ تیسرے نمبر پر ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زردانی نے جو پریس کانفرنس کی اس نے کہا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس لیے ہم حکومت سازی میں نہیں آ رہے. لیکن اگر پی ایم ایل این انٹرسٹڈ ہے, اپنے الائز اکٹھے کر رہی ہے, تو ہم اس کو حکومت سازی میں ہم اس کی مدد کریں گے, اور اس وقت غیر مشروط مدد کریں گے. یہی آفر پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے, یہی آفر ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی حکومت بنائے تو پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے. اگر وہ اپنی بنا پا رہے, دیکھیں اگر وہ ان کی حکومت بن پا رہی ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی الگ کوئی ایسا رول نہیں پلے کرے گی منفی. اگر اس کی حکومت بن رہی ہے, باقی الائز اس سے جڑ رہے ہیں, تو ہمیں کیوں اعتراض ہوگا کہ وہ آئیں آگے. جس کا مینڈیٹ ہے, اصول تو یہی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے, جس کو عوام نے چنا ہے,
وہ آگے آئیں اور حکومت سازی کریں. اس وقت جو سب سے متحرک جماعت لگ رہی ہے وہ PMLN لگ رہی ہے, اور وہ اب آگے انہوں نے, اور جو بات چیت ہماری بات چیت جو آفیشیل لیول پر بات چیت چل رہی ہے وہ صرف اور صرف نون اور پھر آف کورس ابھی چودھری صاحب اور یہ, لیکن PTI جو ہے اس نے بالکل اپنے آپ کو ڈائلاگ سے الگ کیا ہے. اور وہ جو خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہی جو پرانا ان کا ایک رویہ رہا لیکن ہے کہ آج JUI کہتی ہے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایک تو عوام نے 9 مئی کا بیانیہ دفن کر دیا ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کل تک تو خیر وہ مانتے نہیں تھے ان کو سیاسی جماعت, وہ کہتے تھے یہ شدت پسند جماعت ہے, آج وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ہمارے دماغوں کا ہے جسم کا نہیں ہے, یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی PTI سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ مولانا کی یہ اپروچ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ان کا غصہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو 9 مئی کا بیانیہ ہے وہ تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. اس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آپ پوری ایک جماعت کو آسٹرسائز نہیں کر سکتے اور نہیں ہونا بھی چاہیے. ہاں جو انڈیویجولز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ. اور صرف 9 میں کیوں, اس سے پہلے بھی یہ جو دھرنے والی جماعت ہے, میں تو کہتی ہوں 2014 میں اگر جو حملے PTV پہ ہوئے تھے, جو پارلیمان کے اوپر گالی گلوچ کی گئے تھے, اس میں بھی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر ایکٹ کرتی تو شاید 9 مئی کا واقعہ نہیں پیش آتا. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے سیاست کا میدان کھلا ہونا چاہیے. آزادانہ منصفانہ الیکشن صرف نہیں ہے لیکن وہ سیاست کر سکیں اور وہ اپنے اپنے ٹرف پر سیاست کریں, اور پاکستان کے عوام پھر ان کو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ آزادانہ منصفانہ الیکشنز کے ذریعے وہ اس کا اظہار ہو. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہو سکتی. اچھا, عرفان صدیقی صاحب جو بہت اہم شخص ہیں مسلم لیگ نون میں, وزیر جناب نواز شریف صاحب کے قریب ہیں, ان کی منشور کمیٹی کے سربراہ تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ ہم حکومت سازی میں ساتھ دیں گے, آئینی عہدے لے جائیں گے اور جب چاہیں گے ہماری کرسی کھینچ لیں گے. تو یا تو حکومت میں شامل ہو کے فیصلوں میں شریک ہوں اور ذمہ داری لیں, ورنہ پھر ہم کچھ اور سوچیں گے. تو یہ اپروچ صحیح ہے مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں وہ عرفان صدیقی صاحب اپنے کالمز بھی لکھتے رہتے ہیں, ان کا نظریہ ہے, ہماری پوری جماعت مل بیٹھی ہے اور ہم نے جہاں ہم نے ملک کی بات کہی ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں اس میں ہم حصہ لیں گے. کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بہت ذمہ داری کی پوزیشنز ہوتی ہیں. آپ کا آئین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو ہے اس کی سمت وہ طے کریں گی. صدارتی پوزیشن ہے, اسپیکر کی پوزیشن ہے, آپ کی گورنر کی پوزیشن ہے, یہ پوزیشنز وہ ہیں جو اس ملک کو استحکام دیں گی. تو یہ ایک سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں, ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے, کیونکہ یہ بوجھ ہم کیوں لیں اگر PMLN کے اوپر اس وقت بہت سارے اس الیکشن میں جو پنجاب کے الیکشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے, بہت زیادہ. یہ کنٹروورشل مینڈیٹ ہے, یہ ایک ریئل مینڈیٹ نہیں ہے, یہ کنٹروورشل مینڈیٹ ہے. اور پھر اس لیے یہ پہلا قدم ہے پیپلز پارٹی نے, اور یہ ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے کہ ہم نے ملک کی خاطر, ورنہ جو ماضی میں ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جو کیمپین چلائی ہے وہ اس نقطے پہ چلائی ہے کہ PMLN نے کوئی اچھی یہ 16 ماہ اس ملک کو کوئی اچھے مثال نہیں قائم کیے گورننس کے. کوئی جو اسپیشلی جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس سے آج بھی لوگ بیزار ہیں اور مایوس ہیں. سوال یہ ہے کہ پوزیشن آپ آئینی لے رہے ہیں, کور آپ جو کنٹروورشل مینڈیٹ ہے اس کو دے رہے ہیں, لے نہیں رہے ہیں, ہم کانٹیسٹ کریں گے, ہم فیلڈ میں ہوں گے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں ووٹرز چن رہے ہیں تو پھر ہم وہ لے لیں گے. نہیں, آپ 16 ماہ کی ساری ذمہ داری شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون پر ڈال رہے ہیں اور ان کو دوبارہ بھی وزیر اعظم بنا رہے ہیں, ان کو حکومت مدد کر رہے ہیں تاکہ لوگ دوبارہ مسائل کا شکار ہوں. اور کیا ہے, نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم کے ہوتے کینڈیڈیٹ ہوتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ سنا ہے کہ زرداری صاحب نے ان کی مخالفت کی ہے.
یا بلاول صاحب نے؟ نہیں دیکھیں، یہ درست نہیں ہے کہ ہم ساری ذمہ داری ان کو دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یقیناً ذمہ داری جہاں تک گورنمنٹ کی کولیشن کی ہے تو پیپلز پارٹی کی بھی بنتی ہے، لیکن وزیر اعظم نون کا تھا، فائنانس منسٹر نون کا تھا، تو یہ ساری جو انٹیریئر منسٹر نون کا تھا، تو یہ ساری ذمہ داری ان کی نہیں بنتی. یقیناً کچھ ذمہ داری جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی بھی بنتی ہے، اور اسی لیے یہ تلخ جو تجربہ تھا کہ کیونکہ ہر جماعت اپنے مینیفیسٹو پر اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہے. اگر ہم اس مخلوط حکومت کا حصہ بن رہے ہیں تو کیا ہم اپنا مینیفیسٹو اچیو کر سکیں گے؟ میں نہیں سمجھتی ہم کر سکیں گے. ہاں، ہم اس حکومت کو سہارا سیاسی استحکام کے لیے یہ ایک اور قربانی ہوگی اگر ہم حکومت کا باضابطہ حصہ بنے، لیکن جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر جو ہمارے ووٹرز ایکسپیکٹ کریں گے، ہاں ہم سندھ میں یہ کر سکتے ہیں کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے سے حکومت بنا سکتی ہے، تو ہم اپنے مینیفیسٹو پر سندھ لیول پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. لیکن جب مخلوط حکومت بنے گی تو ڈائریکشن سیٹنگ یقیناً وزیر اعظم کریں گے. تو اس لیے یہ آپ بالکل ذمہ داری کی بات نہیں. دوسرا، اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز اگر 3 وے ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی بھی متحرک ہوتی، اپنی کولیشن ڈائلاگ کرتی، لیکن وہ بالکل ڈائلاگ کی ریس میں وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا ہے. اب باقی کون سی جماعتیں بچی ہیں؟ پیپلز پارٹی ہے اور نون ہے جو 2 بڑی جماعتیں ہیں. اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کو الگ، تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسمبلی بننے سے پہلے ہی پھر سے الیکشنز اناؤنس ہوں. اسمبلی کو بننا پڑے گا، اسمبلی کو چلنا، ہمیں چانس دینا پڑے گا. اور ہمارے پاس آپشن جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ تھرلی ڈیبیٹ ہوا ہے، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اوپن ڈیبیٹ ہوا ہے. آپ کے پاس بہت رپورٹس بھی آئی ہیں کہ کیا ہماری بحث مباحثہ سی میں ہوا ہے، اس پہ ہر نقطے کو دیکھا گیا ہے. اور اس وقت جو زمینی سچویشن ہے، ہم الیکشنز میں نکل کر آئے ہیں. الیکشنز ہم نے، جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے، اور یہ جو سلیکٹڈ نظام ہے، جو ایک تاثر دیا گیا اس ماحول میں کہ الیکشنز میں جو ادارے ہیں وہ ایک ہی جماعت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ تاثر ہمارے الیکشن کیمپین کا حصہ بنا. اس کے بعد ہم اسی جماعت کو اسی وقت ساتھ مل کر بیٹھنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پھر ہمارے ووٹرز جو ہیں اور جو ہمارے پنڈال میں آئے جو لوگ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، انہوں نے نئی سوچ کو ووٹ دیا، انہوں نے ہمارے مینیفیسٹو کو ووٹ دیا، تو ہماری ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے. ہم اوور نائٹ یو ٹرنز تو نہیں لے سکتے. عرفان صدیقی صاحب کی خواہش ہوگی کہ ہم یو ٹرن لیں، لیکن پارٹی کے اندر یہ تاثر پارٹی کے اندر یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینا ہے. اور اس وقت صرف اس حکومت کو جو اور آپشن نہیں ہے حکومت سازی کا، جو حکومت آگے آ رہی ہے سیاسی استحکام کے لیے، جو ہمارا ایجنڈا تھا، جو ہمارا مینیفیسٹو تھا، ہمارا بزورڈ تھا کہ ہمیں نئی سوچ کو آگے لے کے آنا ہے، اس ملک کو استحکام دینا ہے، اس کی خاطر ہم اس حکومت کو ٹیکہ دے رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیں، کل جو شجاعت صاحب کی جو میٹنگ ہوئی وہاں ہمیں بلاول بھٹو صاحب نظر نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں اس بندرباٹ کا حصہ نہیں ہوں. جی میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی بھی بات ہے، کیونکہ جو زرداری صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جوڑ توڑ میں، کولیشن بلڈنگ میں، الائنس بلڈنگ میں وہ مہارت رکھتے ہیں. تو کچھ ان کی میٹنگز ہیں، کچھ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ سی میں متحرک تھے، تو یہ ایک ڈویژن آف لیبر ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اور آپ نے دیکھا جو اناؤنس ہوا، جو چیئرمین صاحب نے اناؤنس کیا پریس کانفرنس میں، اسی کو فالو کرتے ہوئے آگے ہم بڑھ رہے ہیں. ڈائلاگ کے حوالے سے سی نے فیصلہ کیا کہ ڈائلاگز ہوں گے، ہر جماعت سے ہوں گے، ہر جماعت سے رابطے ہوں گے، اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اس کی اوپر بات ہوگی. آئینی پوزیشنز اگر ہم لے رہے ہیں تو یقیناً آئینی پوزیشنز میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں فار دا اس وقت جو ابھی پارٹی باضابطہ اعلان کرے گی، لیکن ہمارے پریفرڈ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ زرداری صاحب ہیں صدارت کے، جو ہمارے چیئرمین صاحب نے اپنا کہا کہ میری وش یہ ہے کہ وہ ہوں. تو اس حوالے سے وہ سب سے رابطہ تو ضرور کریں گے اگر آگے وہ اس پوزیشن پہ آ رہے ہیں تو. اچھا یہ فرمائیے کہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑا
اور ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے یہاں سے کوئی 33,000 ووٹ لیے تھے، لیکن بلاول بھٹو صاحب کو صرف 15,000 ووٹ ملے اور تیسرے نمبر پر آئے۔ گیلانی صاحب کے صاحبزادے اور وہ خود جیت گئے، احمد محمود صاحب کے صاحبزادے جیت گئے، پرویز اشرف صاحب جیت گئے، لیکن بلاول صاحب کو کیا پنجاب نے قبول نہیں کیا؟ آپ کی جو الیکشن کمپین کمزور تھی، کیا وجہ بنی اتنے تھوڑے ووٹ؟ دیکھیں، دیر واز آلویز دس نالج کہ پنجاب میں گزشتہ کئی سالوں سے اور کچھ تو اس میں یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کا رول ہے، ایک رول تو ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کو کی قیادت، شہید بی بی کو ہم کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، وہ زنجیر توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کی شہادت کی گئی۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اوور دا ایئرز پنجاب میں ہماری پریزنس، ہمارا ووٹر وہاں موجود ہے، پیپلز پارٹی کے لیے لائکنگ وہاں موجود ہے، لیکن اوور دا ایئرز ہماری جو پریزنس ہے وہ اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ یہ بہت ہی بریو ڈیسیشن تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہ میں لڑوں گا سو دیٹ میں ایک اپنی پریزنس وہاں اظہار کر سکوں، اور اس میں بھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر رزلٹ اس الیکشن میں متنازع ہے۔ ہماری پہلے فگر کچھ اور آ رہی تھی، بعد میں کچھ اور ہوئی ہے۔ اب ہر پارٹی یہی پریس کانفرنسیں کر رہی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس معاملے میں جانا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، الیکشن لاہور میں لڑی، میں سمجھتی ہوں یہی پیپلز پارٹی کی جیت ہے کہ ہم نے لاہور میں الیکشن لڑی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اپنی پریزنس اور اس کو شو کریں گے، لاہور ہو یا باقی پنجاب ہو۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو آج مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی اپنی مقبولیت کھو چکی ہے، حالانکہ ابھی وہ بنی بھی نہیں ہے۔ جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو عمارت کیسے ٹھیک ہوگی؟ اتنے ریزرویشن آپ کے بھی، پی ٹی آئی کے بھی، پی ایم ایل این کے بھی، پھر اسمبلی کیسے ٹھیک ہوگی؟ مجھے بتائیں 2018 میں کوئی بنیاد سیدھی تھی؟ 2013 میں بنیاد سیدھی تھی؟ 1988 میں شہید بی بی کے پاس اوور ویلمنگ مینڈیٹ تھا، اس کو ریسٹرکٹ کر کے انہوں نے ہمیں مائنورٹی گورنمنٹ، اس وقت بھی ہمیں 90 یا اس قسم کی کچھ سیٹیں تھیں۔ ہر الیکشن میں ایک اس ملک میں انفارچونیٹلی اس ملک جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، پر ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔